بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں یوسف ملک، دعوت جنت کا راستہ چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے جو ہم سب کو دین دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار، دین جو نام ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار، ایک لائف اسٹائل۔ اور یہ ایمان دیا ہے، یہ اللہ کی دنیا میں جتنے بھی نعمتیں بنائی گئی ہیں ان میں سب سے اہم اور افضل جو نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اب ایمان اور ایمان کے بعد پھر دین پر عمل، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کی صحیح ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دوستو، بات تو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ دین پر کامل عمل ہو جائے، دین پر مکمل عمل۔ ایمان کے بعد سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ نماز ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ نماز کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے اللہ کے اس اہم حکم کی جانب، اللہ کے اس بڑے ہی اہم حکم کی جانب ان سب کو فکر دلائیں اور ترغیب دیں۔ ڈانٹنے ڈپٹنے سے کام نہیں چلے گا، سب ہمارے بھائی ہیں، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان کو سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، کہ وہ سارے کے سارے فکر اور توجہ کے ساتھ اور سیکھ کے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز میں سستی کر دے، کاہلی کر دے، حالانکہ بعد میں پڑھ بھی لے لیکن صرف سستی کر دے، تو اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وعید آئی ہے وہ وعید یہ ہے کہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو شخص 2 نمازوں میں سستی کر دے، 4 نمازوں میں سستی کر دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کی فکر کریں۔ اس پر بہت بڑے بڑے وعدے ہیں نماز کی پابندی پہ، کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کر لے، اللہ رب العالمین اس کو خصوصاً 2 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، دوسرے یہ اپنی ذمہ داری پہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پہ اس کو جہنم سے بچا دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب اس کی ذمہ داری ہمارا رب العالمین خود ہی لے لے تو اس کو بھلا کون چیلنج کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کر لے، اس کے رزق میں برکت، یعنی دنیا بھی اس کی بن گئی کہ صبح سے شام تک ہم لوگ دنیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ رزق میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، شادی، سواری، گاڑی، سب کچھ آ گیا رزق میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، اور اسی نماز کی پابندی سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات دیں گے اور جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ نماز کی وجہ سے۔ اور آج ایک امت کا بڑا طبقہ، خصوصاً ہمارا نوجوان، جو نماز کو اہمیت کو سمجھ نہیں رہا، ہمیں اس کو سمجھانا ہے، پیار سے، محبت سے سمجھا بجھا کے اس کو نماز کی اہمیت سمجھانے کر اور نماز سیکھنے کی جو ہے طرف دعوت دینا ہے، ترغیب دینا ہے۔ کیونکہ ہمارا کام تو بھائی دعوت دینا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہدایت تو نبیوں کے بھی ہاتھ میں نہیں تھی، تو ہماری اوقات کیا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دن میں محنت کرنا ہے اور رات میں ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کے ایک ایک فرد کو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ نماز کی دوستو بڑا اہمیت ہے، کیونکہ
اس ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہم پہ لازم ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی، جس کی زندگی صحیح ہوگی تو اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب کتاب لیں گے، اور جس سے آسان حساب کتاب لیا جائے گا تو اللہ رب العالمین امید ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں میں فرمایا ہے کہ اے اللہ العالمین ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرما۔ تو اس لیے بہت اہمیت کی ضرورت ہے کہ ساتھیوں کو سمجھائیں اور ایک ایک بھائی کے پاس جا کے خوشامد کر کے پیار سے محبت سے انہیں ترغیب دیں کہ نماز کو سیکھ کے پڑھیں، یہ نہیں جو بچپن میں پڑھ رہے تھے وہی بچپن میں چلا رہے ہیں۔ تو بہت ہی اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، اور جو ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں وہ تو کوشش کریں کہ رات میں اٹھ کر تہجد میں خصوصاً اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، کیونکہ داعی کے لیے تو 6 نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اور چھٹی جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی ضروری ہے داعی کے لیے، کہ رات میں اٹھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت مانگیں، ہدایت مانگیں۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھا دے، کیونکہ ہم سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے ہدایت تو بے شک مل جائے گی، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ایک گزارش ہے، ایک اپیل ہے کہ جیسے کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، بتا دیتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں، 2-3 ساتھی مل کے دعوت کے، وہ مل کر ایک چھوٹا سا NGO ٹائپ کا چلاتے ہیں، اور جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہونا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو ان کی امداد کرتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے بہت پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت اور خیر بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ تو آج کل ان کے پاس، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کے پاس فنڈ کی کچھ کمی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ایک نمبر ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس نمبر پہ اگر چاہیں اور کوشش کریں کہ جس کے پاس جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو اس میں سے جتنا چاہے ان کو اس نمبر پہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو بہت قبول فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین صدقے کو بڑھاتے ہیں، اور خاص طور سے جو صدقہ خفیہ انداز میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک نمبر ہے، نوٹ کر لیجئے، 767-888-1027، 767-3x8-1027۔ یہ گوگل پہ اس پہ چلتا ہے، تو جو بھی بھائی چاہیں اس میں شرکت کرنا وہ کر سکتے ہیں، جس اعتبار سے بھی جتنا بھی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی جان مال میں، آپ کے نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح اصول اور آداب کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔